ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2 3 4 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض. تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ، اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا. حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے. ہن اللہ خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی تے جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ آئے چھوٹا پیر تے جڑا 6 مہینے نہ آئے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. امام حسین نماز پڑھا کے شاہ کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے. بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں. کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا. مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت تو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان. وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے. یہ کہہ کے امام حسین باہر نکلے. اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے. جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے. ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے. ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی، جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%. یہ لکھ لیں بات. ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، نہیں یہاں بنی ہوتی. خدا کا خوف کریں. امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید،
اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے. اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں, دولت آپ کی مرضی کی. تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا کریں, یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے, کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے. امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات, بیعت کی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے, آپ اس طرح کریں یہاں رکیں, ہم مکے سے, عراق سے, کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں, یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں. امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا. فرمانے لگے میں وہ بکرا, وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے, فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے. سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے, اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے. آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے. اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا, روضہ دیکھنے لگے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. سارا خاندان لے گئے, مکے تشریف لے گئے. حج کے ایام قریب آنے والے تھے. امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی. جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے. کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا, وہاں آپ کے محبین, پیار کرنے والے ڈھیروں تھے. انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے. آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے, آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا. اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے, وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین, 3 بوریوں میں. اب مجبوری ہو جاتی ہے, حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے. ہر بندے نے کہا حضور وہ بھلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, بڑے کم لوگ. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے, وعدوں کے, ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں, ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے, بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں, بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی ہیں. کہا حضور وہ پکے نہیں, آپ نہ جائیں. ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں, حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں. یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے, ابھی حالات نہیں. اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے. لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا, مخالفت کروں گا. امام کہنے لگے کوئی بات نہیں, وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا. وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا. جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری, یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے, تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے, تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. وہ سارے, پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے, معاملہ فہم تھے, بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا کوفے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے. جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی. آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے, نرم رویہ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا, یہ کسی اور علاقے کا تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں, تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے, بھاگے. اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی. تو تم پتہ ہے نا جڑا الیکشن لڑتا ہوتا ہے رات جیت کے سوندا ہے, وہ فاتح ہوتا ہے, ہر روز جیتتا ہے. پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. 17,000 آدمی ایک دن آئے. اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے, 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. 2-4 دن میں کیا ہوا, 40,000 آدمی نے بیعت کر لی. اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا. ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر, ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا, اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا.
بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا. اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے. اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے. وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر اس پہ قبضہ کیا. پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا. صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا. بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے. پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا. اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا. اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے، چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی. ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے. جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے. بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے. خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا. رستے میں ملاقات ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں. لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلنا، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے. آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا. آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے. وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے. خبردار ہم نے نہیں جانا. دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ انجے دھوکے باز ہی انہیں کرایا انہیں کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے دے والے بندے ٹھیک نہیں. پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں. تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا. حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے. حور بن یزید ایک شخص تھا، حور بن یزید نام یاد رکھنا. حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا
پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں. میں کہتا رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں, کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی. کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا, خطبہ دیتا تھا. وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی, عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا, حسین زیادہ باتیں نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو, فٹافٹ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے, کیسا انداز ہے, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا, مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ, زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے, یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں, آپ نہیں جائیں گے. امام روک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے, انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو, نماز پیچھے پڑھتے ہو. کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں, ظہر اثر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے, یہاں آپ بیعت کریں گے, یہاں پہ جنگ کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی, بیعت تو میں نہیں کرتا, اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا, عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے, کوفے چند میل پہ کوفہ تھا. کہا وہ نہیں مان رہے, کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے, میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں, ان کا پانی بند کر دو, بلیک میل کرو, کھانا پانی نہیں ملے گا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خود ہی مان جائیں. حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں, دل نہیں مانتا. جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا. کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں. ایک رے کا علاقہ تھا, بڑی وہاں فصل ہوتی تھی, لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی, کوشش کرتے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی, سب سے سرسبز و شاداب علاقہ, تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے. یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں. یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں, اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں. امام حسین کو روک لیا گیا, عمر بن سعد نے روک لیا. 1 محرم کو امام آئے, 7 محرم تک روکا گیا, 7 محرم کو پانی بند کر دیا. جانور پانی پیتے تھے, گھوڑے پیتے تھے, کتے پیتے تھے, لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا, سنگ دل بدبخت, جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا, وہ اور لشکر لے کے آیا. رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا, یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات, یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے, سیدہ زینب سے مشورہ کیا, باہر آئے, فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. او بھائی بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں, سارے بڑے اکیلے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, باقی جو تمہارا پروگرام ہے. شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کیا انداز ہے امام حسین کا, فرمانے لگے کل جنگ کروں گا, مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. حسین نے جانا ہے, مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا, 1 رات مجھے دو, میں مالک سے راز نیاز تو کروں. میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں, بھائی بھی شہید ہیں, نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے, تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں, مجھے موقع تو دو. اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی, صبح مجھے موقع دو. اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے. یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا, کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو, حسین کو موقع دو, تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی, کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. فرمایا ماننے والا کھاتا, بولیے ماننے والا کھاتا, یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا, بازار لگتے ہیں, ریٹ لگتے ہیں, اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے. کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ. امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزری, ریاضت میں گزری. تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا,
فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے۔ اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید، عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ اسٹیج پہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے، ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے۔ عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے
یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے، ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار، یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ، یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہ لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا، اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں۔ اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا،
اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے. اور پھر بولے امام حسین, کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو بتا. تو پھر ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا, تو اللہ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی. امام حسین وہاں شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ, ذرا دیکھنا غور کرنا, سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے, جسم کربلا میں پڑا. عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں. یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی, پھر یزید نے کی. سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا, سعودی عرب کا, ان سے بھی بڑا عشق ہے, جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو بڑی خدمت کی. تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ, قریب ہو جا. شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو, حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا. اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے, وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے, پوری سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں. امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے یزید بدبخت, ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے, جاندار. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے. حضرات ایک سوال میں یہ ہوتا ہے کہ تعزیہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے بنا, تو میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تیمور لنگ ایک بادشاہ کا نام ہے. یہ 13 سال کی عمر میں سردار بن گیا اور اس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا, تصور کیا تھا. یہ اللہ اکبر فتح کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ ملک ہندوستان بھی آ گیا. ہندوستان میں جب یہ آ گیا تو یہ مسلکن کیا تھا, یہ شیعہ تھا, یہ شیعہ تھا, رافضی تھا. اور یہ ہر سال جو تھا عراق جاتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ محرم کے مہینے میں جاتا تھا. ہندوستان سے یہ کربلا جاتا تھا, کربلا شریف. اللہ اکبر. ایک سال ایسا ہوا یہ سخت بیمار ہوا تو طبیبوں نے سفر کرنے سے منع کیا کہ سفر کرنا مضر ہے آپ کے لیے, اچھا نہیں ہے, نقصان دہ ہے. اب یہ محرم میں کربلا ہر سال جاتا تھا, اس سال نہیں جا پائے گا. تو جو چیلے چپاٹے تھے, ہواری نواری, مشیر وزیر, ساتھ والے تھے, انہوں نے کہا کہ تیمور بادشاہ اس بار تو کربلا شریف جا نہیں پا رہا ہے, اور طبیبوں نے منع کر دیا کہ سفر جو ہے مضر ہے, نقصان دہ ہے, کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے, جان سے بھی ہاتھ گنوانے پڑ سکتے ہیں. تو اس تیمور کو خوش کرنے کے لیے جو ہواری نواری تھے, مشیر وزیر سفیر تھے, انہوں نے ایک رائے مشورہ کیا, اور مشورے میں یہ مشورہ پاس کیا, بہت سارے مشورے کہ تیمور کو ایسا خوش کر لو, ایسا خوش کر لو, یہ طریقہ ہے. تو ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ روزہ امام حسین کا نقشہ بنایا جائے. امام حسین کے روزے کی نقل تیار کی گئی. جو اس وقت کے بڑے اچھے رائٹر لوگ تھے, بہت اچھے فنکار قلمکار تھے, ان کو بلایا گیا اور ان کو ہندوستان سے عراق بھیجا گیا کربلا شریف. وہ کربلا شریف گئے, ان قلمکاروں نے, فنکاروں نے, ان لوگوں نے روزہ امام حسین کا نقشہ قلم کے ذریعے تیار کیا. جب وہ نقشہ تیار ہو گیا تو وہ نقشہ پھر ہندوستان لایا گیا. روزہ امام حسین کا نقشہ بنا کر کے ہندوستان آ گیا. جب ہندوستان آیا تو تیمور بادشاہ نے اس کو دیکھا, اور اس کے ہواری نواری جو ساتھ والے تھے انہوں نے دیکھا, بڑی خوشی ان کو حاصل ہوئی اور بہت اچھا انہوں نے فیل کیا, محسوس کیا. بڑے انعام و اکرام سے ان قلمکاروں کو, فنکاروں کو نوازا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب کیا تھا, تیمور کو خوش کرنے کے لیے بر صغیر میں یہ رسم پڑ گئی اور اس تعزیے کو بڑا فروغ دیا گیا. تعزیے کو
مروجہ تعزیہ داری کو بہت فروغ دیا گیا، بڑا فروغ ملا، اس کی بڑی اشاعت ہوئی، آس پاس میں ہندوستان کے آس پاس کے ملک میں بھی اس کو بڑا فروغ ملا۔ تیمور کی خوشی کے لیے جو آس پاس کے مطلب اہل اثر حضرات تھے انہوں نے بھی تعزیے پہ زور دیا، تعزیہ جو تھا یہ طول پکڑتا چلا گیا، اس کو فروغ ملتا چلا گیا۔ اب یہ تو زیادہ دن تیمور اس کو دیکھ نہیں پایا، اس کے بعد جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، تیمور کا جو تھا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ جو رسم پڑی تھی بدعت جس کا موجد تیمور ہے یہ پھر بھی پنپتی رہی، اور یہ بر صغیر میں زیادہ پنپی، پاک و ہند میں، ہندوستان پاکستان میں یہ زیادہ پنپی ہے، اس کو زیادہ یہاں پہ اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جن میں شیعوں کی، ان رافضیوں کی حکومت ہے، لیکن وہاں مروجہ تعزیہ داری ہے ہی نہیں، وہاں تعزیہ داری نہیں ہے، وہاں تعزیہ نہیں بنائے جاتے۔ یہاں ہندوستان میں تیمور لنگ آیا تھا، اس وجہ سے بر صغیر میں، پاک و ہند میں اور ان کے آس پاس میں تعزیے نے زیادہ طول پکڑا ہے، اس کو زیادہ فروغ ملا ہے۔ حالانکہ جو آج تعزیہ داری ہو رہی ہے اس میں خرافات بڑھتی چلے گئی، اللہ کرم کرے، پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی۔ آج جو تعزیہ بنتا ہے امام حسین کے روزے سے اسے تو کوئی تعلق ہے نہیں، حالانکہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اجازت دی ہے، لیکن کتنی اجازت دی ہے کہ روزہ امام حسین کا نقشہ بناؤ، اور نقشہ بنانے کے بعد ایک جگہ اس کو رکھ دو، کیا رکھ دو؟ ایک جگہ رکھ دو، اور آنے کے بعد پہلی تاریخ میں اس کو ایک جگہ رکھ دو، رکھنے کے بعد اس کی زیارت کرو، سارے لوگ کیا ہیں اس کی زیارت کریں تاکہ امام حسین کی یاد تازہ ہو، اور دین کی قربانی دینے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو کہ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنی آل و اولاد کی قربانی دے دی، لہذا ہمیں بھی دین کی حفاظت کرنی چاہیے، دین کی آبیاری کرنی چاہیے، دین کی سیرابی کرنی چاہیے، ہمیں بھی حسین کے بچائے ہوئے دین کی مکمل ڈٹ کے حفاظت و صیانت کرنی چاہیے۔ اپنے عمل سے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے قول سے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے چال و چلن سے ہم اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کو فروغ دیں، تقویت دیں ہمارے عمل سے۔ یہ ایک یاد تازہ ہوگی حسین کی اگر اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے، اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن ہوا کیا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا اس میں خرافات بڑھتی چلی گئی۔ اب اس میں خرافات اتنی بڑی کہ جو اصل چیز تھی روزہ حسین کا نقشہ وہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے ختم کر دیا۔ اس میں کیا بڑھایا، آگرے کا تاج محل، دلی کا لال قلعہ، قطب مینار، بھول بھلائیاں، کشمیر کی وادیاں، اس میں کیا بڑھایا، کبوتر فاختے، اس میں بڑھائی نہر فرات، سب مصنوعی ہے۔ نہر فرات کربلا میں ہے یا یہاں ہے بتائیے آپ دیکھیے، تو اس میں ہی تعزیے کے اندر نہر فرات کر دی، اس میں ہی لائٹنگ لگا دی، اسی میں پانی ڈال دیے کہ چل رہا ہے، بولے یہ نہر فرات چل رہی ہے۔ عجیب تماشا ہے، مسلمان تو بڑی ہوشیار قوم ہے، اس سے ہوشیار کوئی قوم ہے نہیں، اور یہ اتنے عجیب پاگل بنے ہیں، نہر فرات وہاں اور کہہ رہے ہیں کہ لو نہر فرات یہاں نکل رہی ہے، عجیب تماشا بنا رکھا۔ تو روزہ حسین کا جو ایک اجازت دی تھی ہمارے علماء نے، اس کو تو بالکل ختم کر ڈالا۔ یہاں ہم نے خرافات کو داخل کر دیا کہ لال قلعہ بھی ہم نے اپنے تعزیے میں دکھا دیا، قطب مینار بھی دکھا دی، تمام دنیا بھر کے مناظر ہم نے دکھا دیے۔ اگر نہ بن سکا ہم سے تعزیے میں تو کیا نہ بن سکا، روزہ امام حسین کا نقشہ۔ بتاؤ کتنے مستری ایسے ہیں جو امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا رہے ہیں، کسی کو آتا ہی نہیں ہے، بنائیں گے تو یہ، اور قوم بھی نہیں چاہتی، قوم بھی چاہتی ہے تاج محل بن جائے، قوم بھی چاہتی ہے سب سے اونچا ہمارا تعزیہ ہو، ہمارا نام ہو، وہاں مقابلے ہو، میلوں میں مقابلے ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی کیا ہو رہا وہاں، یہی ہو رہا، کیا ہمارا جیتے گا بھائی، یہ ہمارا جیتے گا، وہاں پہ باقاعدہ انعام بھی دیے جاتے ہیں۔ اب جب انعام بازی ہوگی وہاں، اللہ اکبر، وہاں پہ جو ٹھیکیدار حضرات ہیں میلوں کے، وہ سب کے تعزیے دیکھیں گے، پھر انعام سے نوازیں گے۔ انعام کس بنیاد پہ ملے گا کہ ان کا اونچا ہے، اس بنیاد پہ انعام ہے، ان میں ساؤنڈ زیادہ زبردست ہے، ان کا اس بنیاد پہ انعام۔ تو جب ساؤنڈ کی بنیاد پہ انعام دیا جا رہا ہے اور اللہ اکبر اونچائی کی بنیاد پہ انعام دیا جا رہا ہے، روزہ حسین کے بنیاد پہ تو انعام ہے ہی نہیں نا۔ روزہ امام حسین کا تو تصور ہی ختم کر دیا نا، وہاں تو اب جس کا خوبصورت زیادہ، جس کا اونچا زیادہ، وہ اتنا ہی انعام پائے گا۔ عجیب حال ہے۔ اب کچھ لوگوں کو دیکھو کہ آج بھی کاندھوں پہ تعزیے کو رکھ کے لے جاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کا جنازہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ غیرت ہے، نلائق ہو تمہارے عقیدوں پہ، اللہ اکبر، تمہارے عقیدے تمہیں برباد کر دیں گے، نہ تمہیں دنیا کا چھوڑیں گے نہ تمہیں آخرت کا چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر ہے، امام حسین کے نام پہ تعزیہ بنایا اور اسے کاندھوں پہ رکھ کر لے جا رہے ہیں، تصور ہے کہ ہم امام حسین کو کاندھا دے رہے ہیں، کیا یار،
کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جلوہ گاہ ذات حسنین ہے، یہاں پہ امام حسن حسین آتے ہیں. عجیب حال ہے یار، ڈھول بجا رہے ہو تم، غسل تم نہیں کر رہے، نماز تم نہیں پڑھ رہے، عشاء تم نے نہیں پڑھی پوری رات گشت میں، نہ عشاء پڑھی نہ تم نے فجر پڑھی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر دے کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک سرا میری امت کے ہاتھوں میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں. قرآن چھوڑ دیا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. کچھ ایسے مجاور، کچھ ایسے پاخنڈی ستیہ ناس کیا ہے اہل سنت کا ان پاخنڈیوں نے، ان مجاوروں نے، جو کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح تعظیم کی جائے تعزیے کی، معاذ اللہ رب العالمین. ان پاخنڈیوں نے اسلام کا ناس کیا ہے. اہل سنت کے شیرازے کو منتشر اگر کسی نے کیا تو ان پاخنڈیوں نے کیا. اللہ انہیں غارت کر دے، یا اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے. قرآن ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرا میری امت کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا قرآن کا اللہ کے دست قدرت میں. قرآن تو تم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا بھول گئے. جو قرآن پڑھ کے بھول جاتا ہے، قسم خدا کی قیامت کے دن کوڑی بن کے اٹھایا جائے گا، اندھا بنا کر کے اس کو اٹھایا جائے گا. اور جو قرآن پڑھنا جانتا دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، جب میدان محشر میں جائے گا رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجے بڑھتا جا. اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں نے تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت، ایک قرآن مجید دوسری میری اہل بیت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا، اور جو کشتی نوح میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا. میری اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے. نبی نے فرمایا ایک دوسرے مقام پہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح، اہل بیت کشتی نوح کی طرح. کیا میرے پیغمبر نے مثال دی ہے صحابہ کی اور اہل بیت کی. اہل بیت کو کشتی کہا، صحابہ کو ستارے کہا. پاخنڈیوں کان کھول کر کے سنو، اہل سنت کو مت توڑو، جوڑنے کا کام کرو. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا صحابہ ستاروں کی طرح، اہل بیت میری کشتی کی طرح. اللہ اکبر. کشتی کہا اہل بیت کو، ستارے کہا صحابہ کو. کیوں کہا تو سنیں، بہت سارے نظریات ہو سکتے ہیں لیکن ایک نظریہ میں پیش کرتا ہوں. جب ملاح کشتی چلاتا ہے، سمندر میں کشتی چلتی ہے، دریا میں کشتی چلتی ہے، رات کو کشتی چلتی ہے، پھر ملاح جو ہے نا ستارے دیکھ کر کے کشتی چلاتا ہے. ملاح کشتی چلاتا ستارے دیکھ کر کے، ستارے کی چال دیکھ کر جائے گا، کشتی کو آگے بڑھاتا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے نوح علیہ السلام کی، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح. گویا جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، لیکن شرط ہے وہ بچے گا جو ملاح ستاروں کی چال دیکھ کر کے کشتی کو ہانکے گا. گویا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، پھر وہ کشتی صحابہ کی، پھر اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کے پھر وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. صحابہ کو دیکھتا جائے گا اور وہ پار ہوتا چلا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، عجیب تماشا بنا رکھا. اب جس کو کچھ آتا نہیں، حروف تہجی آتے نہیں، استنجا کیسا کرنا اسے یہی پتہ نہیں کہ جاڑوں میں کیسا استنجا ہو، گرمی میں کیسا استنجا ہو. بنے پھر رہے مجاور اعلیٰ حضرت پہ بھونک رہے ہیں کہ بریلی والوں کا فتویٰ ہے. ارے بھائی بریلی والوں سے کون سی تمہیں دشمنی ہے؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو اعلیٰ حضرت سے پہلے ہیں. ہندوستان میں حدیثوں کا جو علم پھیلایا ہے وہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق نے ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت کی ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ ہیں، ان کا فتویٰ پڑھو نا. علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ ہیں، ان کو پڑھو. اعلیٰ حضرت سے چڑھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کہہ دیا. اعلیٰ حضرت نے تو بعد میں کہا، اور سنو اعلیٰ حضرت نے وہی کہا جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا. اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہے جو علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا. اور علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے وہی کہا جو شریعت ہے، جو نبی کی بولی ہے وہی بولی ہے، جو صحابہ کی بولی ہے وہی ان محدثین عظام نے بولی ہے. گویا اعلیٰ حضرت کی بولی صحابہ کی بولی ہے. تعزیہ بناؤ، لیکن کتنا؟ ہم منع نہیں کرتے مت بناؤ، لیکن وہی بناؤ جس کی ہمارے علماء نے اجازت دی کہ روضہ رسول کا نقشہ بناؤ، روضہ حسین کا نقشہ بناؤ، اسے ایک جگہ رکھ دو. مصنوعی کربلا جا کے کہ ہم نے صاحب ڈھا دیا، شہید کر دیا، عجیب تماشا بنا رکھا، فضول خرچی کر رہے ہو. اور مطلب کیا ہے؟ یہ تو دن دیکھنا ہی تھا نا کہ جو بھانگ پئیں گے، جو چرس پئیں گے، جو گانجے پئیں گے، جو اسمیک پئیں گے،
جن کے بالوں میں اللہ اکبر ہزاروں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، جنہیں غسل کرنا اور استنجا کرنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، وہ حسین کا نام لیں گے، وہ علی کا نام لیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ غسل کرنا آتا نہیں، زبان تمہاری ناپاک، جسم تمہارا ناپاک، نماز تم نے نہیں پڑھی، اور پھر کہہ رہے ہو ہنس سے تم حسین کے نام بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہو۔ حسین کا نام ہنس سے نہیں، حسین کا نام لینا ہے تو کہیے یا حسین، یا حسین، یا حرف ندا ہے، اس کے ذریعے حسین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لے۔ اگر تو بیمار ہوگا حسین کے صدقے میں شفا ملے گی، اگر تو تنگ دست ہوگا حسین کے صدقے میں تجھے مال ملے گا، اگر تو مقدموں میں مبتلا ہوگا حسین کے صدقے میں تجھے مقدمات سے چھٹکارا ملے گا۔ عجیب تماشا بنا رکھا، ہنس سے نہیں کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے حسین کا نام لینا چاہیے، کہنا چاہیے حسین کا دامن، حسن کا دامن، یا حسین، یا علی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حسین، یا حسن، یا علی، اس طرح ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نام لیں۔ اور جب کہیں آپ جائیں پہلی چیز تو روزہ رکھیں۔ اب جو روزہ رکھے گا ظاہر سی بات ہے وہ کوئی میلے جملوں میں جائے گا نہیں، اب جاتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کیسے کیسے راستوں سے جاتے ہیں، کسی کی کھیتی اکھاڑ دی، کسی کا پیڑ کاٹ دیا، عجیب حال ہے یار، نقصان کرتے ہوئے جاتے ہو آپ۔ اسلام نے تو اس کی اجازت بالکل نہ دی۔ آپ اسلام کو سمجھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو تو اس میں بھی پانی کو فضول خرچ نہ کرو۔ جو پانی کی فضول خرچی وضو میں کرتے ہیں نبی نے اس کو بھی منع فرمایا۔ اللہ اکبر، تو اسلام پھر کیسے اجازت دے سکتا؟ کسی کی کھیتی کو تہس نہس کر دو، کسی کا درخت کاٹ دو، کسی کے درخت کی شاخ کاٹ دو، کسی کا گھر اجاڑ دو، کسی کی کھیتی اجاڑ دو، شرم نہیں آتی؟ کھیت والا ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے اور پھر بھی مطلب تم اس کا نقصان کر رہے ہو اور دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہو اس کا نام اسلام ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے، اسلام فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ اسلام کسی کو اجاڑنے کا نام نہیں ہے، اجڑے ہوئے کو بسانے کا نام ہے۔ اسلام کے مخالف جو اگینسٹ ہیں، اسلام کے اسلام کے جو اینٹی ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی کو پڑھو، بعد میں کسی پہ مطلب کیا آپ بکواس کرنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ شر پسندوں سے جو ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک مسلمان کے غلط قدم کو دیکھا، سب کو مطلب کیا غلط ثابت کر دیا کہ اسلام غلط نہیں ہوتا، کسی ایک کے کرنے سے اسلام غلط نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی بدبخت کسی کے کھیت میں نقصان کرے، اس کے نقصان کرنے سے اسلام بدنام نہیں ہوگا، حسینیت بدنام نہیں ہو سکتی، وہ غلط ہے، اس کا عمل غلط ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے۔ عید کا دن جب آیا، رسول پاک عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، اللہ اکبر، ایک بچہ رو رہا تھا۔ سرکار فرماتے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار میرے باپ زندہ نہیں ہے، میری ماں زندہ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، مجھے کوئی نئے کپڑے لانے والا نہیں، پہنانے والا نہیں۔ نبی پاک ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے، اس کو غسل کروایا، کپڑے پہنوائے، فرمایا بیٹے آج سے تمہارے والد کی یاد آئے تو محمد کی چوکھٹ پہ آنا، محمد تمہیں باپ جیسا پیار دے گا، مجھے اپنا باپ سمجھو، عائشہ کو ماں سمجھو، فاطمہ کو بہن سمجھو، علی کو بھائی سمجھو۔ یہ ہے اسلام۔ میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر اس روتے ہوئے کی آنکھ سے آنسو صاف کیا اور اس کے چہرے پہ مسکان لانے کا کام مصطفیٰ نے کیا۔ آتنکوادی وہ ہے جو غریبوں کی لاشوں پہ بلڈنگ بناتا ہے، آتنکوادی وہ ہے جو غریبوں کا مال لے کر کے بدیش فرار ہو جاتا ہے، اور اسلام وہ ہے، بانی اسلام وہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو غریبوں کو سینے لگاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے تمام اہل سنت و جماعت سے، اپنے تمام بھائیوں سے نویدن کروں گا، گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس قدم سے جو ہے اللہ اکبر ہمارا اسلام بدنام ہو، اسلام پہ دھبا آئے، آپ پہ دھبا آئے۔ خدا را آج کل تو ویسے بھی اسلام کو غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا، شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا، تمہاری کہیں خیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو اپنے آپ کو دکھانے کا دین ہے، 10 تاریخ آتی ہے تو ہمارا دبدبہ پیدا ہوتا، دکھا لو دبدبے۔ ہم نے دیکھا دبدبے دکھانے والے، اس دن تو دبدبے دکھا لیے، اس کے بعد اللہ اکبر 2 مہینے گھروں سے فرار رہے، جنگلوں میں سوئے، اور جب تک حاضر نہ ہو گئے، جیلوں میں نہ چلے گئے، جب تک مطلب اللہ اکبر وہ گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک دن اپنا جنون دکھا دیا، ایک دن دبدبہ دکھا دیا، اللہ اکبر۔ اسلام دبدبہ دکھانے کو کب کہتا؟ یاد رکھیں، اسلام زیادتی کو نہیں کہتا، اسلام نقصان کو کہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ظلم کرنا تو تب دبدبہ دکھانا ہوتا ہے، ورنہ یار میرے نبی نے ایسا اخلاق دے دیا۔ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و صورت پہ عمل کر لیں تو پھر ہمیں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دبدبہ قائم خود بخود رہے گا، ہم خود بخود عزت دار رہیں گے۔ عزت تو ہمارے لیے ہے نا، منکروں کے لیے عزت نہیں۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کے لیے عزت ہے، ہم ایمان سے پھر گئے اس لیے ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہماری شہریت پہ اللہ اکبر حرف اٹھایا جا رہا ہے، ہماری ناگرکتا پہ حرف اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تعزیے کے نام پہ خرافات بند کر دو، کسی کے کھیت کا نقصان بند کر دو، فصلوں کو اجاڑنا بند کر دو، پیڑوں کو کاٹنا بند کر دو، اور یہ مقابلے کرنے بند کر دو، میرا تیرے سے اونچا، تیرا میرے سے اونچا، اور یہ تعزیہ رکھ کے مصنوعی مطلب کیا مروجہ تعزیہ داری کو اتنا فروغ دیا، کاندھوں پہ لے کر کے جا رہے ہو، اور اسے امام حسین کی میت تصور مت کرو، یہ اس کو بالکل غلط، یہ غلط چیز ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یار ایسے ذہن آج بھی ہمارے ایسے ذہن ہیں، اس کو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، اس کو بالکل ختم کر دو۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، میں آپ سے بڑے محبت سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دل کا درد ہے، یاد رکھیں کہ اس بزم میں مقصد ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ اکبر۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق